بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میرا نام ہے طاہر نعیم اختر۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں فیس بک پیج پہ بھی ہوں۔ دیکھیے، حافظ آباد کا جلسہ تو ہو گیا ناکام۔ میں اسے ناکام کیوں کہتا ہوں؟ جناب نواز شریف نے ان کے سامنے ان کی آڈینس تھی، ان کے فالورز تھے، بڑے بھلے 10,000 تھے، 8,000 تھے، جتنے بھی تھے، وہ ان کا اپنا ہے۔ انہوں نے خطاب شروع کیا اور بہت اچھا خطاب فرما رہے تھے۔ وہ اچھا خطاب صرف اس وجہ سے تھا کہ وہ سیاسی اپنے کارکنان کا لہو گرما رہے تھے۔ ایران کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں کہا، یعنی پاکستان کی خارجہ پالیسی یا جو ایک نیا کانفلکٹ ہے اس کے بارے میں انہوں نے اپنی رائے کا کوئی اظہار نہیں کیا۔ لیکن جلد ہی وہ اپنی تقریر کو سمیٹ کر پنڈال میں جا بیٹھے اور فرمایا کہ اب آگے بات مریم نواز شریف صاحبہ فرمائیں گی۔ یہ کس قسم کی بات ہے یہ سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے اپنا خطاب بند کر کے مریم نواز شریف صاحبہ کو خطاب پہ اگر انوائٹ خود کیا تو ایسے جیسے وہ اب مسلم لیگ نون جو ہے اس کو مریم نواز صاحبہ ہی چلائیں گی، اور پھر فوری طور پر انہوں نے سرگودا کا جلسہ جو ہے وہ جہاں جناب میاں محمد نواز شریف صاحب نے جانا تھا وہ ملتوی فرما دیا، کینسل کر دیا، یا خدا جانے اس کی کوئی بعد میں تاریخ دیں گے، اور دیں گے بھی کہ نہیں دیں گے۔ اور خانے وال میں تو مریم نواز صاحبہ ہی گئی ہیں، جیسے اکاڑا میں بھی وہی آئی ہیں۔ دراصل میاں محمد نواز شریف جو ہے اب اس قابل ہی نہیں رہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت کی سربراہی فرما سکیں یا اس کے قائد جو ہے بطور قائد اپنی ذمہ داریاں نبھا سکیں۔ ایک تو وہ بیمار ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو بیماریاں ہیں، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، اور اسی طرح دیگر انہیں جو عارضے لاحق ہیں۔ تو اگر ایسی بات ہے تو خدارا ان کی جماعت کے اندر بے شمار ایسے لوگ ہیں جو جماعت کی سربراہی کر سکیں۔ اس طرح پولیٹیکل پارٹی انسٹیٹیوشن بھی سٹرونگ ہوگا اور ان پہ الزامات بھی کم لگیں گے کہ وہ انہوں نے اپنی پارٹی کو خاندانی لیگیسی میں جو ہے وہ دبوچ رکھا ہے۔ وہ اگر لیگیسی اپنی اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور واقعتاً ہی ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پر اپنی جماعت کو آرگنائز کرنا چاہتے ہیں تو اس سے عوام پاکستان میں انہیں پذیرائی ملے گی۔ لیکن وہ ایک گانا ہوا کرتا تھا، میں اس سے مستعار جملہ لے کے ذرا بتاؤں، اب تو وہاں مسلم لیگ نون میں یہ کنے کنے جانا ہے، لندن والے کار ٹکٹ کٹاؤ تے چلیے ہوتے، بس اللہ اللہ خیر صلاح، جتنا انہوں نے کرنا تھا وہ کر لیا ہے، کیسز ختم ہو چکے ہیں۔ الیکشن جس طرح کے ان کے لیے پلیٹ سجائی جا رہی ہے وہ تو صرف حلف اٹھوانا ہے، وہ وہاں سے دوبارہ آ کے اٹھا لیں گے۔ کہاں یہ ساری مصیبتیں کیوں انہوں نے جھیلنی ہیں؟ جس طرح وہ اس سیاسی اپنی الیکشن کمپین چلا رہے ہیں، معاف کیجیے گا، اس طرح تو کبھی الیکشن پاکستان میں ہوئے ہی نہیں ہے۔ اکاڑا میں ایک ممبر پنجاب بار کونسل ہیں میاں ارشد مہار صاحب، ان کے گھر میں پولیس گھس گئی۔ اکاڑا ہی کی ایک نشست MNA میں وہ اکرم بھٹی صاحب ہیں، وہ شاید PTI سے ہیں، ان کے گھر میں پولیس گھس گئی ہے۔ یہ ایسے واقعات آئے روز کیا ہر گھنٹے بعد رونما ہو رہے ہیں۔ یعنی مخالف کسی بھی پاپولر جماعت کو نہ کمپین کرنے دینا ہے، نہ الیکشن میں حصہ لینے دینا ہے، نشان تک چھین کر بھی وہ مطمئن نہیں ہوئے، کیونکہ عوام مطمئن نہیں ہے، عوام ان کو قبول ہی نہیں کر رہی، تو اس کا یہی نتیجہ نکلنا ہے۔ اور اس نتیجے کے طور پہ میاں محمد نواز شریف تو ایسی چیزیں پسند نہیں کرتے۔ انہوں نے بات
बताई है कि मुझे क्यों निकाला, और उन्होंने कहा कि 5 जजेस ने मेरे साथ ये किया, और फिर पाकिस्तान यहाँ पहुंच जाता, पाकिस्तान वहां पहुंच जाता। हजरत आप 1985 से 1985 से आप इक्तदार में हैं, उससे पहले से भी हैं, लेकिन गैर जमाती इलेक्शन से आगाज करके अब कहां तक अब बात पहुंच चुकी है। अभी भी पाकिस्तान अगर इसी तरह डावाडोल है तो फिर आपकी तमाम सलाहियतें जो है वो बस अवामे पाकिस्तान के जलसों की हद तक ही हैं, बाकी प्रैक्टिकली तो हमें कहीं नजर नहीं आती। बहरहाल इस वक्त जो सूरत हाल है वो तो इंतहाई गंभीर है। ईरान का इशू है, हमलो हमली हो रही है, उधर बंदा कोई जलसों में जाता नहीं है, मुखालिफ फ्रीकैन को जलसे करने नहीं दिए जा रहे, यानी लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या फील्ड ही छीन लिया गया है। रहे नाम अल्लाह का, देखिए अब क्या होता है। जो भी होता है मायूस को नहीं होता है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, गौर फरमाइए।